الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأقول أنا العبد الضعيف محمد بن محمد خان حدثنا فضيلة الشيخ مولانا محمد نواس حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ جامع المعقول والمنقول سدة المحققين مولانا محمد موسى روحاني القاضي رحمه الله تعالى. وبسند متصل إلى الإمام البخاري إمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عمرو الأخعي قال حدثنا هشام بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الدعاء الذي يلبي القراء بأمره. إن الله أذهب عنكم عربية الجاهلية وكفرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وماجر شهيد الناس بنو آدم وآدم خلق من التراب. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن. وفي قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي عتبة الكبير القديم قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عربية الجاهلية وكفرها بالآباء مؤمن تقي وماجر شهيد والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد بن المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغيره عن هذا الحديث هشام بن سعيد عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعيد. ساتھی نے ابواب المناقب کی آخری جو روایتوں کی تلاوت کی، یہ دونوں روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ پہلی روایت نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، لازمی طور پر لوگ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ کون سے آباء و اجداد؟ الذین ماتوا بالکفر پر مر گئے۔ انہم فحم جہنم، کیونکہ وہ جہنم کے کوئلے، جہنم کا ایندھن بن چکے اپنے کفر شرک کی وجہ سے۔ اور یقولون احمد علی اللہ من الجبل الذی یزاحم الصراط بالانفس، اور جو ایسا نہیں کرے گا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فخر کرتا رہے گا، اللہ کے ہاں وہ گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ وہ گوبر کا کیڑا جو اپنی ناک سے گوبر کی گولیاں بناتا ہے۔ ان اللہ اذهب عنکم عربیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے دو چیزیں تم سے دور کر دی، اپنے آپ سے جاہلیت کے زمانے کے فخر، غرور اور ناز کو دور کرو، اور آباء و اجداد کے بارے میں فخر سے بھی بچو۔ انما هو مؤمن تقی وفاجر شقی، انسان دو قسم کے ہیں، یا تو مومن ہے متقی ہے، یا فاجر ہے بدبخت ہے۔ الناس والآباء، نسل کی حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا۔ دوسری روایت میں تقریباً اسی سے ملتا جلتا مضمون آ رہا ہے۔ میرے بہت سارے ساتھی جو اس دورے میں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم خارج ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تقریر کرنی ہے۔
ہم کہیں کیسے پہنچائیں؟ ہمیں تو بولنا نہیں آتا۔ تو آخر اس بات میں توجہ دلائی کہ ہمارے قابل احترام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ ان سے پڑھا ہے کہ حضرت نے ایک دن فرمایا کہ آج خطیب مقرر اس کا سب سے بڑا رونا یہ ہوتا ہے کہ مجھے وقت کم دیا گیا، مجھے 10 منٹ ملے، مجھے 5 منٹ ملے، مجھے آدھا گھنٹہ ملا ہے، میں اس میں کیا کروں؟ تو حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو گھڑی دیکھو، میں تمہیں صرف 15 سیکنڈ کی تقریر سکھاتا ہوں، گھڑی دیکھو میں تمہیں صرف 15 سیکنڈ کی تقریر سکھاتا ہوں۔ فرمانے لگے حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن حضرت حسین دونوں میں سے کوئی ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرنا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی ٹانگیں کھول دی اور وہ بچہ گزر گیا، اتنی ٹانگیں کھلی نہیں تھی کہ بیچ میں سے بچہ گزر سکے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک سبق دے دیا، ایک پیغام دے دیا، فرمایا کہ آؤ میں آج آپ کو 1 منٹ کی تقریر سکھاتا ہوں، آج میں آپ کو 1 منٹ کی تقریر سکھاتا ہوں، ایک سبق دینا ہے آپ کو بس۔ تو دیکھو ڈبل زیرہ کہنے کی سرکار وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا، کچھ چٹان پہ چڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو زیرہ ہے ڈبل اس کی وجہ سے ہاتھ پر نہیں اٹھ رہی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا صحابہ لے کر اوپر کھڑے فرمایا کہ آج انہوں نے وہ کام کیا اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا جس سے بھی نے قدموں پہ اٹھا کے بارے سور کو پہنچایا، اس کی جنت کے بارے میں شک ہے۔ تو آپ حضرات نے یہ روایت پڑھی، اس کا ترجمہ مضمون سمجھا، رب تعالیٰ جل شانہ آقا علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی زبان سے حدیث کی صورت میں احکام ہم تک پہنچتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا کہ لوگ بعض آدمی اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے کفر کرنے سے اگر وہ کفر پر مر گئے اور یہ کہہ رہا بات جب اللہ، تو اس بات جب اللہ کہنے والے کو کہا جائے بات جب اللہ، وہ کفر پر مرا ہے، جہنم کا انگارہ بن گیا، جہنم کا کوئلہ بن گیا، تو اس کو بات جب اللہ کہہ رہا ہے بات جب اللہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ آباء و اجداد کی وجہ سے کفر کر رہا ہے اللہ کے ہاں وہ گوبر کی کیڑے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ آباء و اجداد نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان میں عاجزی تھی، انکساری تھی، اس لیے تکبر سے بچو۔ اسی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ رُبِّيَ